سچ کی اتنی برکتیں ہیں، سچ کی اتنی برکتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آواز کی گونج تو سنائی دیتی تھی، تاہم ہمیں اس کی کوئی بات سمجھ نہ آتی تھی، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا۔ اس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے متعلق سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلۃ، دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ بولو سارے، دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس نے آگے سے کہا حل علیہ غیرہا، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی آبلیگیشن، کوئی رسپانسبلٹی ریلیجیسلی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، ان 5 کے علاوہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں سوائے کہ تم نفل ادا کرو، تو یہ ایڈیشنل ہوگا، اس کا زیادہ اجر ملے گا اس کے اوپر نمازوں کے، وہ تو فرض ہیں، اب نفل پڑھو۔ تو پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں سوائے یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ وذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر آپ نے اس کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز خرچ کرنا مجھ پر فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ تم نفلی صدقہ کرو۔ فأدبر الرجل وهو يقول واللہ لا اريد على هذا ولا انقص، وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا مجلس سے اور جا کر کہنے لگا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں ان چیزوں پر نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا، جو آپ نے باتیں بتائی ہیں 5 نمازیں پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، اگر فرض ہوا حج تو حج کروں گا، اور رمضان کے روزے رکھوں گا، ایڈیشنلی موقع ملے گا تو نفلی چیزیں کرتا رہوں گا۔ اٹھ کر جب چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اور آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے اور سچ پر قائم رہا تو فرمایا یہ فلاح پا گیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ پھر حدیث دوسری میں آتا ہے حضور نے فرمایا داخل الجنت ان صدقہ، اگر یہ سچا رہا نا تو اس کی جنت گارنٹی ہے، یہ لازمی جنت میں جائے گا، کیونکہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ میں ان چیزوں پر جو ہے وہ نہ کوئی اضافہ کروں گا اور نہ میں ان چیزوں پر جو ہے وہ کچھ کمی کروں گا۔